بس 1 منٹ دیجیے، میں تمام حضرات کو جن کو آواز نہیں آ رہی ہے ان کو میں ایک مطلع کر دوں۔ جی مفتی صاحب، اب ہم سیشن شروع کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ہم شروع کر سکتے ہیں اب۔ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبی الامین وعلى آلہ وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ حج اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے جو سن 9 ہجری کو فرض ہوا ہے۔ فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا سن 10 ہجری کو، جو حجۃ الوداع تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرضیت کے بعد اسلام میں پہلا اور آخری حج تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ جوق در جوق شریک ہوئے۔ کثرت کے ساتھ 1.25 لاکھ کا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج کے موقع پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قران تھا، اور اکثر صحابہ نے افراد کی نیت کری تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمتع کا حکم دیا، چونکہ یہ پہلا حج تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کس طرح کرنا ہے۔ تو اسلام سے پہلے عربوں میں یہ تصور اور اصول تھا کہ حج کے سفر میں عمرہ نہیں کر سکتے، صرف ایک حج ہوتا ہے افراد۔ تمتع اور قران کا تصور ان کے یہاں نہیں تھا، تو سمجھے کہ حج افرادی ہوگا اور تمتع اور قران نہیں ہو سکتا، یعنی تو عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو وہی ان کے ذہن میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تمتع کا حکم دیا، تو اکثر صحابہ نے تمتع حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قران کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں جانور لے کے گئے تھے قربانی کا۔ فرمایا اگر یہ میں لے کے نہیں آتا تو میں بھی تمہاری طرح تمتع کر لیتا۔ تو اگرچہ قران میں قربانی کا جانور ساتھ لے جانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں اکثر حضرات جو حج پہ آتے تھے ساتھ میں قربانی کا جانور لے کے آتے تھے۔ تمتع والے بھی اکثر لے کے آتے تھے، اور قران والے بھی اکثر لے کے آتے تھے قربانی کا جانور ساتھ میں۔ تو لیکن اڑانا ضروری نہیں ہے، اور اس زمانے میں تو جانور ساتھ لے جانے کا تصور ختم ہو گیا۔ اب تو وہیں خرید کر ہی وہیں جو سرکاری نظام ہے اسی کے تابع ہو کر قربانی کرنا پڑتی ہے۔ تو بہرحال قران کے لیے جانور ساتھ لے جانا کوئی لازم نہیں ہوتا، اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے تمتع حج کیا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: تمتع، افراد اور قران۔ افراد جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں، جدہ والے ہیں، بحرہ والے، جموم والے، عسفان والے، جتنے بھی میقات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، سول والے، ان سب کے لیے حج افراد ہے۔ میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے حج تمتع نہیں ہے، حج قران نہیں ہے، یہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تمتع یا قران کریں گے تو ان کے ذمے بکرا دم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، مدینے سے کیا۔ صحابہ نے تمتع کیا تو مدینے سے کیا، آفاقی لوگوں کے لیے۔ قرآن پاک میں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام سے تمتع کا حکم دیا، اللہ نے ذکر کیا۔ ان لوگوں کے لیے فرمایا جو بیت اللہ کے آس پاس رہنے والے نہیں ہیں۔ تو جو میقات کے اندر ہیں یہ بیت اللہ کے قریب رہنے والے لوگ ہیں۔ چونکہ دور سے جو لوگ آتے تھے ان کے لیے بار بار سفر کرنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے کا سفر بہت مشقت کا ہوتا ہے، آج کا سفر تو لمحوں گھنٹوں کا ہوتا ہے، لمحوں کا ہوتا ہے۔ اس زمانے کا سفر تو دنوں کا ہوتا تھا، ہفتوں کا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ مدینے سے بھی 10 دن، 12 دن، 14 دن تک لگتے تھے مدینے سے مکہ پہنچنے میں بھی۔ تو مدینے سے مکہ پہنچنے میں بھی 8-10 دن تو لگ ہی جاتے تھے کم از کم۔ تو اب اتنی مشقت کا سفر کر کے، اور خاص طور سے اگر گرمی کا زمانہ ہو، لو چلتی تھی تیز، آج کل کی طرح کوئی سواریاں تو تھی نہیں، سہولت کے سفر نہیں تھے، مشقت کے سفر تھے۔
تو جو باہر سے آتے تھے ان کو سہولت دی گئی کہ ایک سفر میں 2 کام کر سکتے ہو، ایک سفر میں عمرہ اور ایک سفر میں حج۔ اب ایک سفر میں عمرہ اور حج کیا تو تمتع قران میں یہی بنیادی فرق ہے۔ تمتع قران میں یہ ہے کہ آپ حج سے کے سفر میں عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور حج دونوں ساتھ میں۔ تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، قران میں جو ہے عمرہ کر کے احرام میں ہی رہتے ہیں، احرام کھلتا نہیں، دونوں نیتیں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ تمتع میں پہلے عمرے کی نیت ہوتی ہے، پھر مکے میں عمرہ کر کے حلال ہونے کے بعد پھر حج کی نیت کی جاتی ہے۔ یہ تمتع کی ترتیب ہے۔ قران میں دونوں نیتیں میقات سے ہی ساتھ میں ہوگی، اگر مدینے سے نکلے یا جو اپنی میقات سے وہیں سے دونوں عمرے کی بھی اور حج کی بھی نیت ساتھ کر کے نکلتے ہیں تو اس میں دونوں نیتیں ساتھ ہوتی ہیں، تو اس میں عمرے کے بعد حلال نہیں ہوتے بلکہ احرام میں باقی رہتے ہیں قران میں، تو تمتع میں حلال ہو جاتے ہیں۔ تو تمتع قران میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں عمرہ پہلے کر سکتے ہیں، ایک سفر میں 2 عبادتیں ہوتی ہیں، اب 2 عبادتیں ہونے کی وجہ سے اس پر شکرانے کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ تمتع اور قران میں جو 10 تاریخ کو قربانی کی جائے گی، کنکری مار کے قربانی کر کے پھر حلق و تقصیر کرتے ہیں، احرام سے نکلتے ہیں۔ تو تمتع و قران میں شکرانے کے طور پر قربانی واجب ہوتی، دم شکر ہوتا ہے۔ افراد میں چونکہ پہلے عمرہ نہیں ہوتا، افراد کا مطلب ہے کہ صرف حج، ایک کام کرنا، 2 کام نہیں، اس میں ایک کام ہے حج کا، اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے افراد میں جو ہے چونکہ حج سے پہلے کوئی عمرہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے افراد میں قربانی لازم نہیں ہوتی، البتہ قربانی اس میں بھی مستحب ہے، کوئی کرے تو بہتر ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ لازم جب ہوتی ہے جب پہلے عمرہ کیا جائے۔ تو جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے افراد متعین ہے، ان کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ تمتع یا قران کریں، ان کو افراد ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو افراد کرنے کی شکل میں قربانی دینا چاہیں، اگر پہلا حج ہے اللہ نے گنجائش دی تو قربانی دے، بہت بہتر ہے، لیکن لازم نہیں ہے قربانی۔ تو اور اگر میقات کے اندر والے یہ سوچیں کہ ہم یہ تمتع کر لیں یا قران کر لیں، تو اگر یہ لوگ عمرہ کر لیں گے حج سے پہلے، حج کے مہینوں میں، حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں عید کے چاند سے، رمضان کی عید جو ہوتی ہے نا، عید کا چاند ہو جائے تو اس کے بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ اگر حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیں اور پھر حج کریں تو ان پر دم آ جاتا ہے، کیونکہ ان کے لیے افراد ہے، تمتع نہیں ہے۔ جب عمرہ کر لیا تو تمتع کی شکل بن گئی اور اس کی وجہ سے حج میں دم دینا ہوتا ہے۔ تو میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے صرف حج افراد ہے، ان کے لیے صرف حج افراد ہے، یہ حج سے پہلے عمرہ نہیں کریں گے، اور قربانی جو ہے ان کے لیے مستحب ہے، مسنون ہے، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو ان پر قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو آفاقی ہیں وہ تمتع قران اکثر کرتے ہیں۔ قران امام ابو حنیفہ کے افضل ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج قران تھا، اور امام شافعی وغیرہ کے ہاں تمتع افضل ہے۔ اور آج کل کے حالات میں اکثر تمتع کا ہی مشورہ دیا جاتا ہے، چونکہ قران کے مسائل تھوڑے زیادہ مشکل ہے، 2 نیتیں ساتھ میں ہوتی ہیں اور اس میں کافی کنفیوژن لوگوں کو ہوتا ہے۔ اور قران میں یہ ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، جب حالت احرام میں غلطی ہو جائے تو 2 دم لازم ہوتے ہیں، چونکہ 2 نیتیں ہیں تو 2 بکرے دم ہوتے ہیں، ایک عمرے کا ایک حج کا، 2 نیتیں ہونے کی وجہ سے۔ تمتع میں اگر غلطی ہو تو ایک ہی دم ہوگا، اور اگر افراد میں غلطی ہو تو ایک ہی دم ہوتا ہے، قران میں غلطی ہو جائے تو 2 دم ہوتے ہیں، 2 نیتوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے قران مشکل فضیلت والا تو ہے لیکن مشکل بھی ہے۔ تو جس کو قران کے مسائل پورے آتے ہیں تو وہ تو قران کرے، لیکن جس کو پورے مسائل اس کے مستحضر نہیں ہے، ذہن نشین نہیں ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تمتع کر لے۔ اگر آفاقی ہے، میقات کے باہر رہتا ہے، تو اس کے لیے تمتع جو ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ تمتع اور قران اور افراد کا فرق ہے۔ اب حج کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح حج کیا جائے؟ حج کرنے سے پہلے اب جو لوگ عمرے کا احرام باندھیں گے، وہ بھی جو خالی حج کے باندھیں گے، وہ بھی سب کو احرام تو میقات سے باندھنا ہوتا ہے یا میقات سے پہلے۔ جن کا سفر جہاز سے ہوتا ہے تو ان کے ذمے ہوتا ہے کہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی احرام باندھ کے بیٹھے۔ جہاز سے جن کا سفر ہے یا جن کا سفر ٹرین سے ہے مدینے سے، وہ بھی احرام باندھ کر ہی ٹرین میں بیٹھے، 2 رکعت پڑھ کے احرام باندھ لیں، اور جہاز میں بیٹھنے سے پہلے یا ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں اگر مکروہ وقت نہ ہو، کیونکہ مکروہ وقت میں نیت کی 2 رکعت جو احرام کی انہیں پڑھی جاتی، تو وہ بیٹھنے سے پہلے ہی 2 رکعت پڑھ لیں، اور جہاز میں بیٹھتے ہی فوراً نیت کر لیں، اور مدینے سے اگر ٹرین میں سفر ہے تو ٹرین میں بیٹھتے ہی فوراً نیت کر کے لبیک پڑھ لیں، یا بیٹھنے سے پہلے کر لیں، زیادہ بہتر ہے ٹرین میں خاص طور سے، چونکہ ٹرین جو ہے اگر چلنے کے بعد جو لوگ نیت کرتے ہیں تو ان پر اکثر دم آ جاتا ہے، چونکہ میقات لمحوں میں گزر جاتی ہے ٹرین جو ہے میقات مدینے کے ساتھ ہے مدینے کی، تو لمحوں میں گزر جاتی ہے۔ اس وجہ سے چلنے سے پہلے نیت کر کے، جب ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے نیت کر لیں اور لبیک پڑھ لیں، پھر ٹرین میں بیٹھے بہتر، یا بیٹھتے ہی فوراً نیت کر کے لبیک پڑھ لیں۔ اور جہاز والے بھی
بیٹھنے کے بعد جو ہے نیت و لبیک پڑھنا ہی بہتر ہے، انتظار نہ کرے اعلان کا. اعلان کا انتظار کرنے والوں پہ اکثر جو ہے دم آتا ہے، چونکہ میقات سے احرام وہ باندھتا ہے، وہ نیت کرتا ہے جو وہاں رکتا ہے. گاڑی رکتی ہے، جہاز تو رکتا نہیں، جہاز تو ایک لمحے کے اندر گزر جاتا ہے. اعلان ہوتے ہوتے اکثر جہاز گزر جاتا ہے، لوگوں کی لبیکی شروع نہیں ہوتی. اگر لبیک بھی نہیں پڑی، میقات کی بات پڑی، تبھی دم آ جائے گا. نیت کرتے کرتے بعض لوگ تو غفلت میں نیند لگ جاتی ہے، یا غفلت میں اعلان نہیں ہوا، اعلان رہ گیا، تو پھر دم آ جاتا ہے. تو اس لیے جہاز سے سفر کرنے والوں کے لیے بیٹھتے ہی فوراً نیت کر کے لبیک پڑھ لینا چاہیے. اب اس میں یہاں سعودی عرب سے جو آتے ہیں ان کے لیے مسئلہ گروپ کا ہوتا ہے. اب یہ کسی کا گروپ جدے سے ہے، کسی کا طائف سے ہے، کسی کا، ان کے لیے بہتر تو شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے جب آ رہے ہیں میقات کے باہر سے، جدے والوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، جدے سے گروپ ہے، لیکن جو باہر سے آ رہے ہیں، اب اگر ان کا گروپ جدے سے ہے تو ان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ احرام عمرے کا باندھ کر آئیں، آ کر عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، سر کے بال مڑا دیں مکے میں حدود حرم میں، کیونکہ حلق حدود حرم میں ضروری ہے. حلال ہونے کے بعد جو ہے پھر جدہ آ جائے، اپنا گروپ جوائن کر لیں، پھر حج کا احرام باندھ کے مینا چلے جائیں، حج کا احرام باندھ کے مینا چلے جائیں گروپ کے ساتھ. تو یہ ترتیب زیادہ بہتر ہے. اور اگر طائف سے گروپ جا رہا ہے تو بھی اگر طائف سے وہ جا کے عمرہ کراتے ہیں تو چونکہ باہر سے جو گروپ آتے ہیں، بعض حرم لے جاتے ہیں عمرے کے لیے، بعض نہیں لے جاتے، تو اس لیے کنفرم کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے پہلے عمرہ کر لیا تو حرم لے جائیں نہ جائیں، تب بھی دونوں شکلوں میں آپ کے لیے مناسب ہوتا ہے، آپ پر فرق نہیں پڑتا، چونکہ آپ اپنا عمرہ کر کے حلال ہو چکے ہیں. عمرہ نہیں کیا تو اگر وہ نہیں لے گئے تو مشکل ہو جائے گی پھر. تو اس لیے احرام باندھ کے عمرہ کر کے پھر جوائن ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ. تو اب آپ نے جب احرام باندھا، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بدن وغیرہ کے بالوں کی صفائی کرتے ہیں. اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اب اس میں قربانی کرتے ہیں لوگ. قربانی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک قربانی ہوتی ہے حج کی، اور ایک قربانی ہوتی ہے عید والی صاحب نصاب کی. دونوں قربانی الگ الگ ہیں. تمتع قران کی جو قربانی حج والی ہوتی ہے یہ تو واجب ہے، یہ واجب ہے، اور اس کو حدود حرم میں کیا جاتا ہے، ترتیب سے کیا جاتا ہے. 10 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد یہ کہیں اور نہیں ہوتی، اور اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے بلکہ حج سے ہے. چاہے آپ مسافر ہو یا مقیم ہو، چونکہ آپ نے تمتع یا قران کیا ہے تو آپ کو یہ قربانی کرنا پڑے گی. تمتع قران کی قربانی کی وجہ سے احرام کی حالت میں تو آپ کے لیے بال کاٹنا منع ہے، قربانی کی وجہ سے نہیں. لیکن جو عید والی قربانی کرتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہوتا ہے کہ عید کے چاند سے، ذو الحجہ کے چاند جب شروع ہوتا ہے نا، ذو الحجہ کا چاند جب ہو جائے، تو ذو الحجہ کا چاند ہوتے ہی جو ہے اس سے پہلے اپنے ناخن بال کی صفائی کر لے، اور پھر قربانی کی بات کرے. جو عید والی کر رہا ہے اس کا مسئلہ ہے. جو حج والی کر رہا ہے وہ تو احرام باندھنے سے پہلے اپنے ناخن بال کاٹ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. تو حج والے قربانی کا مسئلہ الگ ہے، عید والی قربانی کا. عید والی قربانی تو علاقوں میں ہوتی ہے، اپنے وطن میں ہوتی ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، یورپ، جہاں ہر لوگ اپنے علاقے میں کرتے ہیں، تو اس کی نوعیت، اس کی مسائل الگ ہیں. تو بہرحال اب آپ غسل کر لیں، صفائی کر لیں، اور پھر احرام کی چادریں پہن لی اور 2 رکعت پڑھ لی. احرام باندھنے سے پہلے بدن میں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، بدن میں خوشبو لگانا مستحب ہے. احرام باندھنے سے پہلے احرام کی چادروں میں خوشبو نہیں لگاتے. اگر خوشبو لگا لے بغل میں اور داڑھی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے احرام باندھنے سے پہلے. اب یہاں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ابھی جب نہایا ہے تو اس نہانے میں صابن استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، یا اس کے نہانے کے بعد سر کے بال پوچھ سکتے ہیں یا نہیں، تولیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ ابھی جو نہانا ہے تو احرام کی نیت کرنے سے پہلے ہے. تو احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو غسل ہوتا ہے اس میں پابندیاں نہیں ہیں، چونکہ ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کی. پابندیاں تو نیت کرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں. تو ابھی جو غسل کیا جائے گا اس میں آپ اپنے ایک صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور غسل کے بعد سر کے بال بھی پوچھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، تولیے سے چہرہ بھی پوچھ سکتے ہیں، چونکہ آپ نے نیت نہیں کری. تو اس کے بعد پھر خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، چونکہ آپ نے نیت نہیں کری. تو یہ جو پہلے غسل ہے اس میں پابندیاں نہیں ہیں. اور جب آپ 2 رکعت پڑھ کے نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد ساری پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. نیت کرنے کے بعد جو ہے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. احرام کی 7 پابندیاں ہوتی ہیں. احرام کی 7 پابندیاں ہیں. پہلی پابندی کیا ہے؟ مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے، انڈرویئر وغیرہ سب منع ہے، احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے. دوسری پابندی کیا ہے؟ مرد کے لیے سر اور چہرہ ڈھانکنا، یا ایسی چپل پہننا جس سے دونوں ٹخنے یا پیر کے بیچ کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے.
تو مرد کے لیے پیر میں بھی پابندی ہے کہ ہر چپل نہیں پہن سکتا، ہوائی چپل پہنے. عورت کے لیے پیر کی پابندی نہیں ہے، اور عورت سر بھی ڈھکے گی، چہرہ بھی پردہ کرے گی، لیکن عورت کے لیے پردے میں یہ ہے کہ ایسے نقاب استعمال کرے، اس طرح کیپ لگا کے چہرے سے کپڑا دور رہے. عورت کے لیے اتنی پابندی ہوتی ہے کہ چہرے سے کپڑا نہ لگے، پردہ تو کرے لیکن اس طرح پردہ کرے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، اتنی پابندی ہے. چپل وہ کوئی بھی پہن سکتی ہے، موزے بھی پہن سکتی ہے. عورت کے لیے احرام کی حالت میں پیر میں موزے پہننا یا جوتا پہننا، چپل پہننا منع نہیں ہے. مرد کے لیے ہے کہ ہوائی چپل پہنے 2 پٹی والی، تاکہ پیر کے بیچ کی ابری ہوئی ہڈی کھلی رہے. تیسری پابندی یہ ہے کپڑے یا بدن پر خوشبو لگانا یا خوشبودار صابن. احرام باندھنے سے پہلے تو آپ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں. نیت کر لیا آپ نے، اب نیت کرنے کے بعد خوشبو کا استعمال بالکل منع ہو جائے گا. کپڑوں میں بھی منع ہو جائے گا، بدن میں بھی منع ہو جائے گا، خوشبودار صابن بھی منع ہو جائے گا. خوشبودار ٹیشو بھی استعمال کرنا، جو آج کل بعض خوشبودار ویب ٹیشو آتے ہیں، جہاز وغیرہ میں ملتے ہیں، یا اور بھی خواتین بعض استعمال کرتی ہیں بچوں کو صفائی وغیرہ کے لیے، تو ایسے ٹیشو، ویب ٹیشو وغیرہ، ان سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. اسی طرح ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. حج میں جو ہے حاجی کو اپنے ساتھ مسواک لے کے جانا چاہیے. سنت مسواک جو ہے سنت ہے، عام دنوں میں بھی سنت ہے، حج کے دوران بھی سنت ہے. تو حج میں مسواک کی سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کریں. ٹوتھ پیسٹ کو چھوڑ دیں. جب تک آپ احرام کی پابندی میں ہیں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے. جب آپ کا احرام کھل جائے گا 10 تاریخ کو بال اڑانے کے بعد، اس کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. اس سے پہلے تک احرام میں رہیں گے تب تک منع ہے. تو عام صابن جو کچھ خوشبو والے ہوتے ہیں، خوشبودار صابن، اس سے بھی احتیاط کریں. ٹوتھ پیسٹ سے بھی احتیاط کریں. ہر وہ چیز جس میں خوشبو ملی ہے، بلکہ پینے کی چیز اگر کوئی ہے جس میں خوشبو ملی ہے، فلاور ہے، تو اس سے بھی احتیاط کریں. تو پینے کی چیزیں بھی خوشبو والی، اس سے آپ احتیاط کریں. اب آپ کہیں کہ بھئی وہاں یہ چیز مل رہی ہے یا لوگ استعمال کریں، لوگوں کو مت دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا، اور معلم کی طرف سے کیا انتظام ہے. تو معلم کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ آپ یعنی پابندی آپ وہ منع کرے بھئی یہ چیز مت پیو، یہ چیز مت کھاؤ. تو آپ کے لیے کھانے کی ہر چیز انتظام کرے گا، پینے کی ہر چیز کا انتظام کرے گا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب تک احرام میں احتیاط کریں. احرام کھل جانے کے بعد آپ پینے میں کوئی احتیاط نہیں ہے، پھر کوئی بھی چیز پی سکتے ہیں، خوشبو والی بھی پی سکتے ہیں. لیکن جب تک احرام کی حالت میں ہے اس وقت تک آپ کو احتیاط کرنا ہے. چوتھی پابندی یہ ہے کہ بدن سے بال نہیں نکال سکتے ہیں. پانچویں پابندی کیا ہے؟ ناخن کاٹنا منع ہے. مرد کے لیے بھی منع، عورت کے لیے بھی منع. بال نکالنا بھی مرد کے لیے بھی منع، عورت کے لیے بھی منع ہے. چھٹی پابندی یہ ہے کہ شہوت والا کوئی کام جائز نہیں ہے. میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی ایسی بات یا شہوت والی کوئی بات اس طرح کی ہے، شہوت والی کوئی بات کرنے سے، یعنی کوئی کام ایسا کر لیا جس سے شہوت والا کام ہوتا ہے، تو ایسا کوئی کر لیا، کسی نے بوسہ دے دیا ہے، کسی نے اور کوئی، تو بکرا دم آ جاتا ہے. احرام کی حالت میں خالی شہوت کے ساتھ بوسہ دینے سے بھی بکرا دم آ جائے گا. ساتویں پابندی یہ ہے کہ خشکی کا شکار خشکی کا جو ہے احرام کی حالت میں شکار تو نہیں ہوتا. آج کل شکار کا زمانہ تو نہیں رہا. البتہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر موذی جانور کو احرام کی حالت میں نہ مارے، اور حدود حرم میں درخت وغیرہ ان کو نہ توڑے، تو اس میں جزا لازم ہوتی ہے. یہ احرام کی پابندیاں ہیں. تو ان پابندیوں کے ساتھ آپ کو جانا ہے وہاں. جب تک وہاں رہیں احرام کی حالت میں، احرام کی حالت تو چند دن رہتی ہے. آپ وہاں جانے کے بعد اگر عمرہ کر رہے ہیں تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے. پھر جب 8 تاریخ کو احرام باندھیں گے تو اس وقت آپ کی پابندیاں شروع ہوں گی. 8 اور 9 اور 10 یہ 3 دن ہوتے ہیں. 10 تاریخ کو کنکری کے بعد جو ہے قربانی کے بعد آپ حلق یا قصر کر کے جس سے قربانی ہے قربانی کرے، پھر حلق یا قصر کرے، احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہیں. تو جب تک آپ احرام کی حالت میں ہیں تو احرام کی پابندیوں میں رہنا ضروری ہے. اور نیت کے ساتھ، جیسے ہم نے کہا شروع میں بھی کہ لبیک پڑھنا ضروری ہے. اگر کسی نے نیت کری لبیک نہیں پڑھی تو اس کو بھی دم دینا پڑتا ہے. تو اس لیے جب شروع میں نیت کریں گے تو نیت کے ساتھ لبیک پڑھنا ضروری ہے. اور لبیک حاجی کا ترانہ ہے، کثرت سے حج کے دوران لبیک پڑھنا ہے. حضرت جبریل نے وصیت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ زور زور سے لبیک پڑھے. تو مردوں کے لیے زور زور سے لبیک پڑھنا سنت ہے، عورتوں کے لیے آہستہ سے پڑھنا سنت ہے. تو لبیک کثرت سے پڑھنا سنت ہے. ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور مختلف حالات، تغیر حالات کے وقت پڑھیں. صبح ہو تو پڑھیں، شام ہو تو پڑھیں، سواری میں چڑھے تو پڑھیں، اترے تو پڑھیں. تو مختلف اوقات میں کثرت سے حاجی کو لبیک پڑھنا ہے. جب لبیک پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جتنے بھی حجر شجر ہیں تو اس کے ساتھ سب لبیک پڑھتے ہیں. تو آپ جو وہاں پہنچیں گے، وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے
پہلے عمرہ جو تمتع کر رہے ہیں یا قران کریں تو عمرہ کریں گے، طواف کیا 7 چکر، ہر طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، 7 چکر سے کم کوئی طواف نہیں ہوتا، عمرے کا طواف ہو، حج والے عمرے کا طواف ہو، یا طواف زیارہ ہو، طواف قدوم ہو، نفلی طواف ہو، کوئی طواف بھی 7 چکر سے کم نہیں ہوتا۔ تو ہر طواف 7 چکر ہوتا ہے، ہر طواف کے لیے وضو ضروری ہے، کوئی طواف بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، کوئی طواف بغیر وضو کے کرنا جو ہے منع ہے، اگر بغیر وضو کے کوئی طواف کرے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا، اس کو دم دینا پڑے گا۔ تو طواف میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً جا کے وضو کر کے آئے، پھر اپنے طواف کی تکمیل کرے۔ سعی جو ہے یہ بغیر وضو کی ہو جاتی ہے، طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا، طواف بغیر وضو کے یعنی نہیں، مراد یہ ہے کہ بغیر وضو کرنے سے طواف پہ جرمانہ آتا ہے، دم لازم آتا ہے، طواف بغیر وضو کرنے سے جو ہے جرمانہ لازم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ تمتع کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں تمتع کا، تو عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں، احرام تو باندھ لیا، اب آ کے طواف کیا، اپنے سعی کے، حلق قصر، یہ عمرے کے کام ہو جائیں گے اگر آپ جو ہے تمتع کا عمرہ کر رہے ہیں۔ قران کا عمرہ ہے تو اس میں سعی کے بعد حلق قصر نہیں ہوگا۔ اب آپ جو ہے جب طواف شروع کریں گے، طواف کے دوران بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہونا ضروری ہے۔ طواف کی حالت میں بیت اللہ کو طرف سینہ یا منہ کرنا ہے، صرف حجر اسود کے سامنے آپ نیت کرتے ہیں، نیت کرتے وقت جو ہے آپ حجر اسود کی طرف اپنا سینہ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے باقی جگہ پر آپ سینہ ایپیٹ نہیں کر سکتے، اگر سینہ ایپیٹ کریں گے تو آپ پر دم آ سکتا ہے، وہ چکر دہرانا پڑے گا، اتنا حصہ دہرا لیں یا چکر دہرا لیں، اگر نہیں دہرایا تو دم آئے گا۔ تو سینہ ایپیٹ کرنا جو ہے طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف منع ہوتا ہے۔ حجر اسود کے سامنے جو ہے جب نیت کرتے ہیں، نیت کرتے وقت اللہ پہلے نیت کرتا ہے سارے علم طواف کے لیے کرتا ہے، آسان فرما قبول فرما، دل میں ضروری ہے، زبان سے بھی کہہ سکتے، پھر اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک وفہما بعہدک واتباعا لسنت نبی کا اگر یاد ہو تو پڑھ لے۔ پھر استلام کرتے ہیں، استلام کرنا سنت ہے، ہر چکر میں استلام ہوتا ہے، استلام حجر اسود کے سامنے ہوتا ہے۔ استلام کے وقت بھی اگر حجر اسود کے سامنے سینہ ہو جائے تو منع نہیں ہے، لیکن رش کے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے استلام کرتے ہیں، سینہ کرے تو اسی جگہ پہ سیدھا ہو کے چلتے ہیں۔ رش کے موقع پہ یہ مشکل ہوتا ہے تو رش کے موقع پہ خالی چہرہ پھیر کے استلام کر لیتے ہیں۔ 7 چکر طواف کے ہوتے ہیں، 8 استلام ہوتے ہیں، جو پہلے طواف شروع کرنے سے پہلے ایک استلام ہوتا ہے، پھر ہر چکر کے بعد ایک استلام ہوتا ہے، تو کل 8 استلام ہوتے ہیں طواف کے۔ اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں، عمرے کا طواف ہے، تو طواف سے پہلے جو ہے اتباع کریں، اتباع یعنی اپنا دایاں کندھا کھولنا۔ کتنے چکروں میں کھولنا ہے یہ پورے 7 چکروں میں کھولنا ہے، اتباع سنت ہے، پورے 7 چکروں میں۔ اگر کوئی اتباع کرنا بھول گیا تو طواف تو ہو جائے گا، سنت رہ جائے گی۔ تو دایاں کندھا کھولنا مرد کے لیے یہ سنت ہے، اور پورے 7 چکروں میں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں 3 چکروں میں، غلط فہمی، 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے، رمل جو اکڑ کے چلنا ہے مردوں کے لیے، یہ 3 چکروں میں ہوتا ہے، اور اتباع جو ہے یہ پورے 7 چکروں میں ہوتا ہے۔ نیت اس طرح کرتے ہیں کہ حجر اسود آپ کے دائیں کندھے کی سیدھ میں ہو، پھر نیت کر کے پھر استلام جب کرتے سامنے آ جاتے ہیں، استلام سے فارغ ہو کر دائیں طرف مڑ جائیں، بیت اللہ کو اپنے بائیں طرف رکھتے ہوئے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ طواف میں جو ہے 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ باوضو طواف کرنا یہ واجب ہے، بغیر وضو کے جرمانہ آتا ہے۔ دوسرا جیسے میں نے کہا کہ بیت اللہ آپ کے دوسرا یہ بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہو، اور پیدل طواف کرنا۔ آج کل جو ہے تیسری بات یہ ہے کہ پیدل طواف کرنا، آج کل ایک بلائی شروع ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگ آج کل یہ الیکٹرانک ویل چیئر اور کیا کیا اوپر گاڑیاں آ گئی ہیں، تو سوچتے ہیں چلو اس سے کر لیں، یہ تو کھیل تماشا ہے، طواف نہیں ہے۔ طواف تو پیدل چل کر کیا جاتا ہے، جو معذور ہے چل نہیں سکتا، جو چلنے سے معذور ہے اس کے لیے گنجائش ہے، اس میں کر لے، لیکن جو معذور نہیں ہے اس کو پیدل چل کے کرنا ضروری ہے۔ اگر تھکا ہوا ہے تو انتظار کرے، کچھ دیر آرام کرے، پھر کرے، لیکن پیدل کرے۔ اگر تھکا ہوا اس لیے بھی اگر اس میں کرے گا الیکٹرانک ویل چیئر میں، تب بھی دم آ جائے گا اس پر۔ تو جو معذور نہیں ہے وہ اس میں بیٹھ کے کرے گا، چاہے الیکٹرانک ویل چیئر پہ یا جو آج کل اوپر گاڑی چلی ہے گول ہے تو اس میں کرے، تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ طواف پیدل کرنا، سعی بھی پیدل کرنا ضروری ہے، جو معذور ہے وہ سعی بھی چل اس میں کر سکتا ہے، لیکن جو معذور نہیں ہے وہ پیدل ہی، طواف بھی پیدل کرنا ہے، سعی بھی اس کو پیدل کرنا ہے۔
یہ طواف کا طریقہ ہے۔ پھر طواف میں بعض لوگ جو ہے کتابوں سے دعائیں پڑھتے ہیں، ہر چکر کی الگ دعا، تو ہر چکر کی جو الگ دعا لکھی جاتی ہے وہ کوئی مسنون نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے آسانی کے لیے لکھ دی کہ لوگوں کو دعائیں مانگنا نہیں آتی تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ یعنی مسنون نہیں ہے۔ اور ہمارے اردو دا تو کوئی اکثر تو عربی پڑھنا نہیں آتی، قرآن پاک کے الفاظ سے ہی پڑھنا نہیں آتے، تو ان کے لیے تو اس سے پڑھنا بیکار ہے، فضول ہے۔ وہ تو عربوں کے لیے لکھی گئی تھی جن کو عربی آتی تھی، یا اپنے لوگ جن کو عربی پڑھنا آتی ہے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ باقی عام لوگوں کے لیے تو اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں، نہ الفاظ صحیح پڑھتے ہیں، کچھ لکھا ہوتا ہے کچھ پڑھتے ہیں تو الٹا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا اس سے۔ تو طواف کے دوران جو ہے تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں، تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں، یہ مسنون ہے۔ اور رکن ایمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ربنا آتنا، یہ دونوں مسنون ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طواف میں انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ ہم نے 4 چکر کرے یا 5 چکر کرے، یاد نہیں آ رہا ہے، تو کم کا اعتبار کرتے ہیں۔ طواف میں شک ہو جائے تب بھی کم کا اعتبار کریں گے، سعی میں شک ہو جائے تب بھی کم کا اعتبار کریں گے، یاد نہیں آ رہا ہم نے 6 کرے یا 5 کرے، 5 سمجھے آپ نے 5 کرے، تو سعی میں بھی کم کا اعتبار کریں گے۔ کنکر رمی مارتے ہیں تو یاد نہیں آ رہا ہم نے 4 چکر کا 4 کنکر مارے یا 5 کنکر مارے، تو 4 سمجھیں گے، تو باقی کو مکمل کرنا ہوگا۔ تو جب شک ہو جائے، یاد نہ آئے، تو پھر کم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اور 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے، لیکن ضروری نہیں، آپ پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں، صحیح یہ باہر حرم سے نکل کے بھی باہر صحن میں پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو پورے حدود حرم میں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت طواف کے بعد کی جو ہے۔ اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب، لیکن اگر کوئی عصر کے بعد طواف کر رہا ہے تو اس کی 2 رکعت مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد پڑھے گا، یعنی مغرب بعد پڑھے گا، سورج غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، تو مکروہ وقت میں جو ہے طواف کی 2 رکعت جو واجب طواف ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس کے بعد سعی کرنا ہے، 7 چکر لگانا صفا مروہ کے۔ اگر یاد ہے جانے سے پہلے تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس کو پڑھ لیں۔ اور سعی طواف کے بعد کرنا جتنا جلدی کرے اچھا ہے۔ اگر کوئی تھکا ہوا ہے یا کچھ دیر یہ کچھ کھانا پینا چاہتا ہے کسی وجہ سے، تو کھا لے پی لے پھر سعی شروع کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تھکا ہوا ہے کچھ دیر آرام کر کے بیٹھ جائے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پھر جا کے سعی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سعی کی ابتدا 9 استلام سے ہوتی ہے، یعنی ایک استلام سعی شروع کرنے سے پہلے مطاف میں کیا جاتا ہے، حجر اسود کے سیدھ میں 9 استلام ہوتا ہے، تو سعی کا ہوتا ہے وہ، تو استلام کر کے پھر صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں۔ پھر صفا مروہ پہ کوئی استلام نہیں ہوتا، استلام تو مطاف میں ہوتا ہے، سعی کا 9 استلام ہوتا ہے۔ صفا پہ چڑھنے کے بعد دعا ہے، اللہ اکبر 3 مرتبہ کہنا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ، ان سب کو 3 دفعہ پڑھنا، پھر درود شریف 3 دفعہ پڑھنا، تو اس پورے عمل کو 3 دفعہ کرنا ہوتا ہے۔ اور مروہ پہ بھی اسی طرح قبلہ رخ ہو کے دعا میں جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھا کے اس طرح یہ اعمال کرنا ہے، صفا میں بھی اور مروہ میں بھی۔ وہ ہے استلام نہیں ہوتا، اور صفا سے مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے صفا تک یہ دوسرا چکر ہوتا ہے، 7 چکر۔ جو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ سعی میں صفا مروہ میں وضو بہتر ہے، سنت ہے، اگر کسی کا ٹوٹ گیا نہیں کر سکا تو تب بھی سعی مکمل کر لے، اس میں کوئی جرمانہ کوئی دم نہیں آتا، کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، کہ وضو نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں۔ سعی میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صفا سے شروع کرے اور مروہ پہ ختم کرے، مروہ سے سعی شروع نہیں کر سکتے، سعی کو صفا سے شروع کرتے ہیں۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان پوری مسافت پوری کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آخری جہاں ختم ہوتا ہے صفا، یہ پہلے چکر جہاں ختم ہوتا ہے، ختم ہونے کی جگہ سے پہلے ہی مڑ جاتے ہیں، تو اس سے بھی جرمانہ آتا ہے، پورا آخر تک جا کے پھر مڑ کے آنا ہوتا ہے، یعنی جہاں حدود ہے اوپر لکھا رہتا ہے صفا اسٹارٹ ہیئر، صفا پہ بھی حدود ہے، مروہ سے صفا آ رہے ہیں تو صفا سے جہاں حدود ہے وہاں سے آگے جا کے مڑ کے آنا ہوتا ہے، تاکہ کوئی جگہ رہ نہ جائے۔ اور جس طرح طواف میں بتایا کہ پیدل کرنا ضروری ہے، سعی میں بھی پیدل کرنا جو ہے سعی بھی ضروری ہے، جو معذور ہے وہ کر سکتا ہے ویل چیئر پہ۔ اور جو نارمل ویل چیئر ہے، کسی کے ساتھ کوئی ضعیف ہے، اور نارمل دھکا دینے والی جو پہلی پرانی ویل چیئر ہوتی تھی
اس کو اس کی والدہ ساتھ میں یا والد ہیں ان کو دھکا دے کے چلا رہا ہے، وہ خود بھی اپنی صحیح کر لے تو اس کی بھی ہو جائے گی، ان کی بھی ہو جائے گی، دونوں کی ہو جائے گی. لیکن الیکٹرانک ویل چیئر پہ دونوں کی نہیں ہو سکتی. نارمل والی پہ ہو جائے گی کیونکہ یہ چل کے پیدل کر رہا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. الیکٹرانک پہ دونوں بیٹھیں گے تو چونکہ یہ معذور نہیں ہے، اس پہ دم آ جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے. اگر الیکٹرانک پہ کرانا پڑے تو پہلے اپنی پیدل کر کے فارغ ہو جائے، پھر والد وغیرہ یا جو بھی معذور ہیں ساتھ ان کو کرائے. عمرے کے بعد حلق یا قصر ہوتا ہے. حلق یا قصر تمتع کا اگر عمرہ ہے تو کرنا پڑے گا. اگر قران میں تو حلق قصر نہیں ہوگا، احرام میں رہے گا. افراد میں تو چونکہ افراد میں عمرہ ہی نہیں ہے. حلق کا مطلب ہوتا ہے کہ سر کے پورے بال مڑانا. یہ سنت ہے. اگر کوئی قصر کرے، قصر میں شرط یہ ہوتی ہے ایک پورے بال کٹنا ضروری ہوتا ہے، 1 انچ سے زیادہ بال کٹ جائیں سر کے. مردوں کے لیے، عورت کے لیے بھی جو ہے پورے بال پکڑ کے 2 انچ کٹ جانا چاہیے عورت کو. پورے بال پکڑ کے سارے بال. بعض عورتیں لٹ پکڑ کے کاٹ لیتی ہیں تو ان پہ بھی دم آتا ہے. نہیں، لٹ پکڑ کے کاٹنے سے جو ہے آرام سے نہیں نکلتا انسان. پورے بال سر کے پورے پکڑ کے اس کو 2 انچ کاٹنا ہوگا عورتوں کو. اور مردوں کو بھی اسی طرح بلیڈ سے سنت ہے. اگر مشین سے کرے، قینچی مرد کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، قینچی عورتوں کے لیے ہے. بلیڈ سے کرے یا اگر مشین سے کرے تو مشین سے جو ہے 1 انچ بال پورے برابر کر لے. اور اگر بال چھوٹے ہیں کسی کے، ابھی قریب میں عمرہ کیا ہے، بال چھوٹے ہیں تو پھر اس کے لیے حلق لازم ہے. جب چھوٹے بال ہوں تو پھر قصر جائز نہیں ہوتا مردوں کے لیے، پھر حلق لازم ہوتا ہے چھوٹے بالوں پہ. تو اور صحیح ترتیب کیا ہے کہ جس طرح حلق پورے سر کا ہوتا ہے، قصر بھی پورے سر کا کیا جائے. یہی صحیح ترتیب. 1 انچ ایک پور کٹنا ضروری ہے پورے سر کا، یہ صحیح ترتیب ہے. باقی یہ دم کتنے میں آتا ہے وہ تفصیل ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن 1 انچ سے اگر کم کٹے گا تب بھی دم آئے گا، انسان حلال نہیں ہوگا. ایک پور سے زیادہ کٹنا چاہیے، 1 انچ سے زیادہ کٹنا چاہیے. اگر آپ تمتع کر رہے ہیں، حلق قصر کر لیا تو آپ کا احرام ختم ہو گیا. اب تمتع والے حج کا احرام حرم سے باندھ کے بنا جاتے ہیں. عمرے کے بعد فوراً بھی باندھ سکتے ہیں آپ حج کا احرام، ضروری ہے انتظار کریں. اگر احرام صاف ستھرا ہے، اسی احرام میں دوبارہ نیت کر کے بھی آپ جا سکتے ہیں تمتع میں. اور اگر آپ تمتع نہیں کر رہے ہیں، قران کر رہے ہیں، تو پھر حلق قصر نہیں، اسی احرام میں اپنی نیتیں آپ کی دونوں کی پہلے ہی. اور حج افراد کر رہے ہیں تو آپ نے طواف قدوم کیا ہے. افراد میں جو ہے پہلے طواف قدوم مسنون ہے، واجب نہیں ہے. آ کے خالی طواف کرتے ہیں، طواف قدوم ہوتا ہے وہ. اور تمتع قران میں قدوم نہیں ہوتا، خالی عمرہ ہوتا ہے. طواف قدوم افراد میں ہوتا ہے اور قران میں بھی ہوتا ہے. قران میں اس کا وقت جو ہے عمرے کے بعد ہوتا ہے. عمرے کے بعد طواف قدوم ہوتا ہے قران میں. اب آپ نے دوبارہ حج کا احرام مان لیا اور پھر اب آپ مینا جائیں گے. مینا جانا ہے آپ کو. پہلے دن کی 5 نمازیں پڑھنا ہے. صبح صادق کے بعد جو ہے یعنی 8 تاریخ کو مینا پہنچنا ہے. ظہر سے پہلے پہلے پہنچ جانا چاہیے. 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی. البتہ جو مسافر ہیں وہ قصر کریں گے. اور جو مقیم ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، تو ان کو حج میں 4 رکعت پڑھنا ہے. ان کو حج میں مسافر نہیں. تو قصر کا تعلق جو ہے سفر سے ہے، حج سے نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر حاجی کو 2 رکعت پڑھنا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر جو مسافر نہیں ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. جب نماز نہیں ہوگی تو اس کا حج بھی خراب ہوگا. تو جو مسافر ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا اور جو مقیم ہے وہ 4 پڑھے گا. اگر امام مسافر ہے، مقتدی مقیم ہے، تو مقتدی کو بھی جو ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعت پوری کرنا پڑتی ہے. اپنی 2 رکعت پوری کرنا پڑتی ہے اگر امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے. اور اگر مقتدی امام جو ہے مقیم ہے، 4 رکعت پڑھا رہا ہے، مقتدی مسافر ہے، تو مسافر کو مقیم کے پیچھے 4 رکعت پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. تو قصر کا تعلق سفر سے ہے. تو اس لیے جو ریاض سے، دمام سے یا باہر سے آتے ہیں، ان سب کا قصر ہوتا ہے. عموماً مقیم کون ہوتا ہے؟ جیسے مکے کے رہنے والے مقیم ہیں، یا جن کو آ کے 15 دن ہو جائے، جن کے حج کے دن 15 دن ہو جائے. جو باہر سے لوگ آتے ہیں، انڈیا، پاکستان، دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، حج سے پہلے آ جاتے ہیں. ان کو 15 دن جب ہو جاتے ہیں یہاں مکے میں اور حج کے دن ملا کر، تو ان کو جو ہے وہ مقیم بن جاتے ہیں. 4 رکعت پڑھنا لازم ہو جاتا ہے ان پر. تو پورے حج میں 4 پڑھیں گے. مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، عرفات میں بھی، سب جگہ 4 پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے، مدینے سے آئے تھے، 2 پڑھائی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے زمانے میں مقیم بن گئے، مکے میں شادی کر لی انہی نے، تو انہی نے پورے حج میں 4 پڑھائی سب کو.
چونکہ بتانے کے لیے کہ بھئی اس کا تعلق سفر سے ہے، حج سے نہیں ہے. سارے حاجیوں کو تو جب مقیم بن گئے سب کو 4 پڑھائی انہوں نے، تمام حاجیوں نے 4 پڑھے ان کے پیچھے. تو اس لیے قصر کا تعلق سفر سے ہے، حج سے نہیں ہے. 8 تاریخ کو آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی مینا کے اندر. ہر نماز کے بعد آپ لبیک پڑھتے رہیں. یہ فضیلت کا دن ہے، اپنے اوقات کو عبادت میں گزاریں، کثرت سے لبیک پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر میں، استغفار میں، دعا میں اپنے اوقات کو گزاریں، تلاوت میں اپنے اوقات کو گزاریں، تلبیہ پڑھنے میں اپنے اوقات کو گزاریں. تو 5 نمازیں پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. 9 تاریخ کی فجر. 9 تاریخ کی فجر جب ہو جائے تو 9 تاریخ کے فجر سے ایک اور عبادت شروع ہو جاتی ہے، تکبیر تشریق. ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کرنا واجب ہو جاتا ہے، ہر نماز کے بعد. تب 9 تاریخ کو پہلے تکبیر تشریق کہے گا، پھر لبیک پڑے گا ہر نماز کے بعد. یہ تکبیر تشریق تو 13 کے عصر تک چلتی ہے. البتہ لبیک آپ کی 10 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے، پہلی کنکر پر آپ کی لبیک ختم ہو جائے گی 10 تاریخ کو. تو 9 تاریخ کو جب سورج نکلا پھر آپ عرفات روانہ ہوتے ہیں. آج کل چونکہ سہولتیں ہیں، سواری آسان ہے، ٹرین بھی ہے، لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں عرفات کو. بعض معلم تو اور جلدی لے جاتے ہیں، رات میں ہی لے جاتے ہیں. رات میں اگر کوئی چلا جائے تو اس پہ دم نہیں آتا، اگرچہ سنت کے خلاف ہے، لیکن اگر انتظامی لحاظ سے اگر کوئی مجبوری ہے تو چلا جائے. چونکہ اکیلے خود تو جا نہیں سکتا، خیمے وہاں پتہ نہیں ہوتے کس کا خیمہ کہاں ہے. تو مولوی اگر رات میں بھی لے جائے تو جانے کی گنجائش ہے، اگرچہ سنت سورج نکلنے کے بعد ہے، لیکن رات میں جانے سے کوئی دم وغیرہ نہیں آتا. عرفات کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ ظہر سے ہوتا ہے. اگر آپ صبح پہنچ گئے، دن میں جلدی پہنچ گئے، تو جا کے جو دعا وغیرہ کرنا کر لیں اور باقی آرام کر لیں. چونکہ اصل عبادت کا اور دعا کا وقت ظہر بعد شروع ہوگا. قبولیت دعا کا جو وقت اصل ہے عرفات کا، وہ ظہر سے شروع ہوگا. عرفات کا اصل وقت ظہر سے لے کے مغرب کے درمیان ہے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی اور عصر پڑھی اور مغرب تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف ہیں، یعنی 5 گھنٹے کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دعا کی. تو عرفات کے میدان میں کثرت سے چوتھا کلمہ پڑھنا ہے اور لبیک پڑھنا ہے اور دعا کرنا ہے. یہ دعا کا مقام ہے. کھڑے ہو کر قبلہ رخ جو دعا کر سکے اور بہتر ہے، اور بیٹھ کے دعا کرے. جتنا موقع ہو اتنے انسان کثرت سے دعا مانگ لے، کہ مانگنے کا دن ہے یہ. وہاں مغرب تک رہنا ضروری ہے. مغرب سے پہلے اگر کوئی نکل جائے گا تو اس پہ بکرا دم آئے گا. سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکل سکتا ہے، یعنی مغرب کی نماز نہیں پڑھنا، وہاں انتظار کرنا سورج غروب ہونے کا. جب سورج ڈوب جائے تو پھر وہاں سے نکلنا ہے. مغرب عشاء جا کے مزدلفہ میں پڑھنا ہے، عشاء کے وقت میں. مغرب عشاء کو عشاء کے وقت میں مزدلفہ کے میدان میں پڑھنا ہے. تو عرفات میں سورج ڈوبنے کا انتظام کرنا ہے، لیکن انتظار کرنا ہے، لیکن سورج ڈوبنے تک انتظار کر کے سورج ڈوبنے کے بعد وہاں سے نکلیں گے، لیکن مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھیں گے. اب مغرب بعد وہاں سے نکل کے جائیں گے مزدلفہ. مزدلفہ میں فجر تک رہنا ہے. فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا ضروری ہے. فجر کی نماز تو ہم نے کہا جو مسافر ہے وہ تو قصر کریں گے، جو مقیم ہے عرفات میں بھی 4 پڑھیں گے اور مزدلفہ میں بھی 4 پڑھیں گے. مسجد نمیرہ میں بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو 4 پڑھے. وہ امام ظہر پڑھے گا 2 رکعت پہ سلام پھیر دے، آپ کھڑے ہو کے اپنی 2 رکعت پوری کر لیں. ان کی اثر شروع ہوتے ہوتے آپ کی 2 رکعت پوری ہو جائے گی. مختصر کریں 2 رکعت، چونکہ وہ سلام پھیرنے کے بعد پھر اقامت کہتے ہیں. پھر اقامت کے بعد پھر جو ہے عصر کی نماز پڑھتے ہیں. تو اقامت کے دوران آپ کی 1 رکعت آرام سے ہو جائے گی. تو آپ کو جو مقیم ہے اس کو اپنی نماز پوری کرنا ہے، 4 رکعت پڑھنا ہے. اگر مقیم 2 پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. عرفات کی ایک اہم تسبیح ہے جو قبلہ رخ ہو کر پڑھنی ہے زوال سے غروب کے درمیان. اس میں 3 چیزیں پڑھی جاتی ہیں. پہلی چیز 100 دفعہ چوتھا کلمہ، دوسری چیز 100 دفعہ سورہ اخلاص، تیسری چیز 100 دفعہ درود ابراہیمی. آخر میں اس میں ایک اضافہ کرتے ہیں وعلینا معہم، یعنی انک حمید مجید وعلینا معہم. اس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں. تو یہ ایک مسنون تسبیح ہے عرفات کی. جو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کیا جزا اس بندے کی، اس نے میری حمد و ثنا بیان کی، میری تکبیر و تحلیل، میرے نبی پر درود بھیجا. اے فرشتوں تم گواہ ہو کہ میں اس کی گناہوں کو بخش دیا. اگر یہ سارے عرفات والوں کے حق میں سفارش کرے گا تو میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا. تو یہ فضیلت والی دعا ہے. اب آپ رات مزدلفہ میں
قیام کریں، اس کو اللہ موقع دے، کوئی تہجد کی 2 رکعت پڑھ لے تو بہت ہی قیمتی فضیلت کی رات ہے۔ اور مزدلفہ میں مستحب یہ ہے کہ آپ کنکریاں چن لیں، کنکری جو ہے چنے کے دانے کے برابر ہوگی، 7 کنکریاں چننا سنت ہے۔ آج کل معلم بھی کنکریاں دیتے ہیں، بہت سے حکومت کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، تو اس کو بھی استعمال کی جا سکتی ہیں وہ کنکریاں بھی، اور اگر آپ مزدلفہ چنیں تو اور بہتر ہے، وہ افضل ہے۔ اگر پورے 4 دن کی 70 کنکریاں چن لیں تو اور بہتر ہے، ورنہ 7 کنکریاں چننا یہ سنت ہے اس دن وہاں پہلے دن کی، کیونکہ پہلے دن صرف بڑے کی رمی ہوتی ہے، اس کے 7 کنکریاں ہوتی ہیں۔ باقی 10 تاریخ کو بڑے کی رمی ہوگی 7 کنکریاں، پھر 11 12 کو ظہر بعد سے رمی ہوتی ہے تینوں کی، چھوٹے کے درمیانے اور بڑے کے جو ہے 11 12 کو، یہ ضروری ہے، 11 کو بھی 12 کو بھی ظہر بعد۔ 13 کی رمی اختیاری ہے آپ کو، اگر آپ رک کے 13 کی رمی کر کے آنا چاہتے ہیں تو افضل ہے، اور اگر آپ 12 کی ظہر بعد رمی کر کے نکل جانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، پھر جا کے وداعی تو آپ کر کے چلے جائیں۔ تو ذی الحجہ کے دن، یہ مزدلفہ کے دن جو ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو، اس دن پہلا کام تو فجر کی نماز آپ مزدلفہ میں پڑھی ہے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر دعا قبول ہوتی ہے، کچھ دیر دعا کر لیں، سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے، پھر وہاں سے روانہ ہو جائے۔ اور باقی اگر خواتین ہیں اور گروپ جا رہا ہے، بچے ہیں گروپ کے ساتھ، وہ مینا پہنچ گئی تو اس میں ان پر دم نہیں آئے گا، لیکن مرد حضرات کو رکنا پڑے گا، مرد حضرات رک کے فجر پڑھ کے پھر جائیں۔ مینا پہنچنے کے بعد پہلا کام ہوتا ہے رمی کرنا بڑے جمرے کی، آخری والا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ہے، اس کو 7 کنکر مارنا ہے، اور جو جا سکتا ہے اس کو خود جا کے مارنا ہے، جو معذور ہے جا بھی نہیں سکتا، ویل چیئر سے بھی نہیں آ سکتا، اس کی طرف سے وکیل بن کے مار سکتے ہیں، جو جا سکتا ہے اس کو خود جا کے مارنا ضروری ہے، 7 کنکر مارنا ہے، عورتوں کو بھی خود جانا ہے، مردوں کو بھی خود جانا ہے جو معذور نہیں ہے۔ پہلے دن کی رمی جلدی شروع ہو جاتی ہے، دوسرے اور تیسرے دن ظہر بعد شروع ہوتی ہے، پہلے دن صبح سویرے شروع ہو جاتی ہے، سورج نکلنے کے بعد بہتر ہے، طلوع آفتاب کے بعد، اور ظہر تک مسنون وقت ہے، پھر ظہر سے مغرب تک جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، مغرب بعد بھی رمی ہو جاتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ مکروہ ہوتی ہے، تو اس سے کوشش کریں کہ ظہر سے پہلے کریں تو اور اچھی بات ہے، اور مغرب تک بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی وجہ سے مجبوری ہو گئی نہیں کر سکا تو مغرب بعد بھی رمی ہو جاتی ہے، مغرب بعد بھی رمی ہو جاتی ہے کراہت کے ساتھ، لیکن جو معذور ہو خواتین ہو تو ان کے لیے کراہت نہیں ہوتی۔ کنکریوں کا دھونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، کوئی دھونا چاہے تو دھو لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحابہ سے منقول نہیں ہے دھونا اس کا۔ البتہ یہ ہے کہ دھونا اس لیے پہلے ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں جانور سب کے ساتھ ہوتے تھے، اونٹ میں حج کرنے آتے تھے لوگ، اونٹ پہ، خچر پہ، گدھے پہ، سب پیشاب وغیرہ کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے چونکہ کنکر چننے اکثر کہیں گندگی کہیں کچھ ہوتا تھا، اس وجہ سے دھو لیے جاتے تھے، اب آج کل تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کنکری کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ اگر شک ہو جائے کہ کنکری اندر گئی، چونکہ کنکری کا حوض کے اندر گرنا ضروری ہے، آپ قریب جائیں اور حوض کے اندر ماریں، دور سے ماریں گے باہر گر گئی تو آپ کی کنکری نہیں ہوگی، اگر آپ کی 4 کنکری باہر گر گئی تو آپ کو دم دینا پڑ جائے گا، تو اس لیے قریب جائیں اور حوض کے اندر آپ کی کنکری کا جانا لازم ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ماریں، رغم الشیطان ورضا للرحمن بھی کہیں اور اچھی بات ہے، یہی دعا پڑھ لیں، اللہم اجعلہ حج مبرورا وذنب مغفورا وسعی مشکورا، اگر یاد ہے ورنہ خالی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ماریں تب بھی کافی۔ اور جیسے میں نے کہا کہ رمی خود کرنا ضروری ہے، اب رمی کے بعد قربانی ہے، تمتع اور قران والوں کی قربانی ضروری ہے، افراد والوں کے مستحب ہے، اگر افراد والے کرنا چاہیں تو سنت پہ عمل تو وہ بھی کر سکتے ہیں، تمتع قران والے اپنی ترتیب سے قربانی کریں گے، پھر قربانی کے بعد حلق اور قصر ہوگا، قربانی ہونے کے بعد پھر حلق اور قصر ہوگا، پھر اس کے بعد سر کے بال مڈانا ہے، اس دن تو سب کو سر کے بال مڈانا چاہیے، جن کے بال بڑے ہوں وہ بھی قصر نہ کریں، سنت حج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بالوں کو حلق کیا جائے، اسی کو اللہ کے نبی نے پسند کیا، قصر کو اگرچہ آپ ایک پور کٹوا لیں، مشین سے کٹوائیں تب بھی اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا اس کو، تو کوشش کریں کہ سنت پہ عمل کریں، سارے بال حلق کروائیں، جن کے بال چھوٹے ہیں ان کو تو حلق کرنا ہی ضروری ہے، وہ تو قصر کریں گے تو دم دینا پڑے گا، ان کو حلال بھی نہیں ہوں گے، بیوی بھی ان کی حرام رہے گی ان کا، جن کے بال بڑے ہیں وہ بھی جو ہے اس دن اپنے بالوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیں، اپنے بالوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ تو جب حلق قصر کر لیے تو آپ حلال ہو گئے،
اب جب نہائیں گے اس کے بعد تو صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، ساری پابندیاں آپ کے لیے ختم ہو. ایک پابندی رہ جاتی ہے کہ میاں بیوی والی شہوت والا کام باقی ہے، چونکہ ابھی طواف زیارت ایک فرض باقی ہے. طواف زیارت کا جو فرض ہے وہ باقی ہے. یہ حج کا تیسرا فرض ہے. یہ 10 تاریخ کو اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور 12 کی غروب سے پہلے کرنے، 12 کے ظہر سے پہلے کر لینا چاہیے. 12 کے ظہر بعد جو کرنے جائے گا تو غروب پر اس پہ بکرا دم آ جاتا ہے، تو اس لیے 10 کو کریں تو بہتر ہے. طواف زیارت جو ہے فرض ہے، یہ رات میں بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی رات میں جا کے کر لے تو رات میں بھی اس کا طواف ہو جائے گا. تو طواف زیارہ 10 تاریخ کو افضل ہے، اور 11 کو بھی آپ کر سکتے ہیں. 12 کی صبح تک ظہر سے پہلے پہلے تک کر لینا چاہیے. 12 کے ظہر بعد جو بھی کرے گا اس پہ غروب پر، سورج ڈوبنے پر بکرا دم آ جائے گا. اور تمتع قران میں سب میں ایک حج کی سعی باقی ہوتی ہے. تو اس کی حج کی سعی عمرہ پہلے کر لی، عمرے کی سعی تو ہوگی، وہ تو الگ ہے. اور حج کی ایک سعی ہے، وہ ابھی تو یہ زیارہ کے بعد وہ حج کی سعی کرنا ہے. تو اب زیارہ کے بعد وہ حج کی سعی کر لینا ہے. البتہ قدوم میں بعض لوگ جو ہے، یہ افراد میں بعض لوگ طواف قدوم کے بعد کر لیتے ہیں. حج افراد میں اگر طواف قدوم کس نے کیا ہے، قدوم کے بعد صحیح حج کی نیت سے کر لی، عمرے کی نیت سے نہیں. اس نیت سے کہ ہم حج کی صحیح پہلے کر رہے ہیں تو وہ کافی ہو گئی. ایک حج کی ایک صحیح ہوتی ہے، افراد میں عمرہ تو ہوتا نہیں، وہ پہلے کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ حج کی صحیح بھی واجب ہے اور کرنا ضروری ہے. بس اس دن جو حج کی صحیح ہوگی احرام کی چادروں میں نہیں ہوگی، چونکہ آپ حلق کر کے حلال ہو چکے ہیں. آپ کا طواف بھی سادے کپڑے میں ہوگا، آپ کی حج کی صحیح. البتہ کوئی احرام کی چادر پہنا ہوا کر لے، طواف تو بنا نہیں ہے لیکن احرام سے نکل چکا ہے چونکہ حلق کر چکا ہے. اور صحیح بھی سادے کپڑے میں ہوگی ہے، اس کے لیے احرام کی چادریں نہیں ہوتی چونکہ یہ حج کی صحیح، عمرے کی صحیح نہیں ہے. اور حج سے پہلے کرنے کے شرائط ہیں، جیسے میں نے افراد کا ذکر کیا، مزید بھی قرآن وغیرہ میں اس کی تفصیلات ہیں. بعد میں اگر سوالات آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بتا دی جائے گی. اب 11ویں تاریخ کو حج کا چوتھا دن شروع ہوتا ہے. اس دن زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد رمی ہوگی. 11ویں 12ویں کو تینوں کی رمی ہوتی ہے، پہلے چھوٹے کی، پھر درمیانے کی، پھر بڑے کی. 11ویں اور 12ویں کی تینوں کی رمی ہوتی ہے، پہلے چھوٹا پھر درمیانہ پھر بڑا. 12ویں کو بھی تینوں کی رمی ہوتی ہے، پہلے چھوٹا پھر درمیانہ پھر بڑا. ہر ایک کو 7 کنکر مارنا ہے. جب جاتے ہیں پہلے چھوٹا پڑتا ہے، اس کو 7 کنکر ماریں گے، پھر درمیانے کو 7 کنکر، پھر بڑے والے کو 7 کنکر. 12ویں کو بھی جو ہے ظہر کے بعد اسی ترتیب سے رمی کرنا ہے. ظہر کے بعد پہلے چھوٹے کو 7 کنکر، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو. ہر ایک کو بسم اللہ اللہ اکبر جیسے بتایا اسی ترتیب سے جو ہے رمی کرنا ہے. اب 12ویں کو جو ہے آپ کو اختیار ہے. اب 13ویں کی رک کے رمی کر کے سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں کی رمی کر کے گئے تھے، تو آپ رک کے 13ویں کی رمی کر کے جائیں تو بہتر ہے. 12ویں کو جانا چاہتے ہیں تو 12ویں کو بھی آپ رمی کر کے جا کے وداعی طواف کر لیں، وداعی طواف کر کے جا سکتے ہیں. جن پر وداعی طواف آفاقی پر واجب ہوتا ہے تو کر کے جا سکتے ہیں. تو وداعی طواف آفاقی پر واجب ہوتا ہے. جو حلی ہیں، جدے والے جیسے ان پر واجب نہیں ہے لیکن سنت یہ بھی کر لیں تو بہتر ہے. تو اس طرح حج کے اہم اعمال مکمل ہو جاتے ہیں اور حج کی ترتیب مکمل ہو گئی ہے. اب باقی انشاءاللہ جو سوالات ہوں گے اس کے جوابات دے دی جائیں گے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جی جزاکم اللہ خیر مصعب. جی مصعب حج کے سوال جواب کا سیشن تو ایک سیپریٹ کریں گے، تو اس کا تھوڑا سا وقت کا تعین ہو جائے اس ہفتے میں، کیونکہ پھر دمام والوں کی بھی نماز کا وقت ہو جائے گا. تو ہاں، اس تو آئندہ جی آئندہ انشاءاللہ پیر ہفتے کو رکھ لیتے ہیں. آئندہ اس سے ہفتے کو پہلے رکھ سکتے ہیں مصعب، اس ہفتے میں درمیان میں، کیونکہ پھر وہ اور بھی مستورات کے بھی سیشن ہو. درمیان میں نہیں، جمعرات کو یا جمعہ یا 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن رکھ لیں. ٹھیک ہے لیکن یہ جمعرات. جمعرات سفر میں ہوں گے، اچھا لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے. اچھا. تو نہیں، یہ آئندہ ہفتے زیادہ مناسب ہے. آئندہ ہفتہ جو ہے، آئندہ ہفتے تو ابھی تو ٹائم مصعب ہے نا کافی. ابھی تو ذوالقعدہ بھی باقی ہے، ابھی تو ٹھیک ٹائم ہے بھی کافی. ٹھیک. اچھا مصعب، دو ہاں، تین سوالات تھے، اگر اجازت ہو 10-15 منٹ کے سوال کر لوں جو لوگوں نے پوچھے. فرمائیے. جی مصعب، ایک تو سوال یہ تھا کہ جی اگر کوئی شخص لبیک کر پڑھنا بھول گیا اور میقات سے نکل گیا، یعنی جہاز سے کرتے ہوئے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے کیا مسئلہ ہوگا؟ یا تو واپس میقات آئے اور جا کے وہاں لبیک پڑھ کے آئے تو پھر دم اس کا معاف ہو جائے گا. اگر واپس میقات نہیں جاتا تو لبیک تو پڑھنا پڑے گی اس کو، لبیک پڑھ کے پھر ایک بکرا دم دینا پڑے گا. اچھا ٹھیک ٹھیک.
اچھا مصعب اور لبیک عمرے کے احرام میں بھی ضروری ہے، حج کے احرام میں بھی ہے۔ بہت سے لوگ عمرہ کرتے ہیں تو لبیک پڑھتے ہی نہیں، چاروں پر دم آتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے دم دم لازم ہو گیا، تو نیت کے ساتھ لبیک ضروری ہوتی ہے۔ اچھا مطلب ایک بات یہ کہ ایک عام عمومی طور پر لوگوں میں وہ رہتا ہے کہ حج افراد صرف جدہ والے یا میقات کے اندر والے کر سکتے ہیں، باہر والے نہیں کر سکتے، تو کیا حج افراد ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر حاجی؟ حج افراد جو ہے جو جدہ میں رہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے، اگر یہ حج کریں تو افراد ہی کریں جو میقات کے اندر رہتے ہیں۔ البتہ میقات کے باہر والے بھی اگر کرنا چاہیں تو ان کے لیے منع نہیں ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، بس عمرہ نہ کریں، خالی حج افراد کر لیں تو حج افراد ان کا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کسی نے عید کے بعد عمرہ کیا ہے تو وہ افراد نہیں کر سکتا، اس کا تمتع ہوگا۔ عید کے بعد عمرہ نہیں کیا ہے جو سعودیہ میں رہتے ہیں مثلا، ان میں سے اگر کسی نے جو ہے جو اپنے وطن اصلی میں نہ ہو، جی۔ عید کے بعد عمرہ نہیں کیا ہے تو پھر افراد کر سکتا ہے۔ اور مصعب اگر کسی نے عید کے بعد چاند دیکھنے کے بعد عمرہ کر لیا ہے تو پھر وہ اس کا تمتع ہی ہوگا؟ پھر وہ تمتع ہی کرنا پڑے گا، وہ قران بھی نہیں کر پائے گا اور وہ افراد بھی نہیں کر سکتا۔ اور تو مصعب وہ پھر یہ عمرہ حج کے عمرے میں شامل ہو جائے گا، وہ ڈائریکٹ حج کو جا سکتا ہے پھر؟ یہ حج کے عمرے میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب حج کو جائے تو دوبارہ عمرہ کرے، وہ بہتر ہے، کیونکہ اس مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ تمتع کے عمرے کے بعد واپس نہ جائیں۔ اچھا جی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اور اس درمیان میں مصعب اگر خدا نخواستہ وہ اپنے بچوں کو ڈراپ کرنے وطن اصلی چلا گیا تو پھر ایسی صورت میں وہ تمتع ختم ہو جائے گا؟ عمرے کے بعد اگر عمرے کے بعد کوئی وطن اصلی چلے جائے تو اس کا عمرہ ختم ہو جاتا ہے، اپنے وطن پاکستان کا ہے تو وہاں چلا گیا، انڈیا کا تو وہاں چلا گیا، جی جی عمرہ کر کے وہاں کوئی چلا گیا تو پھر اس کا اب عمرہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ نئے سرے سے سفر شروع ہوگا اس کا پھر۔ ٹھیک۔ اچھا مصعب اگر یہ دوران طواف نماز کا وقت آ جائے تو پھر ہمارا جو رخ ہے وہ تو قبلے کی طرف ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں؟ دوران طواف جب آپ کا نماز کا وقت آ جائے تو آپ تو طواف سے نکل گئے، آپ قبلے کی طرف رخ ہو گیا، تو اسی لیے جب دوبارہ شروع کریں گے تو اگر بہتر یہ ہوتا ہے کہ اذان سے پہلے آپ حجر اسود پہ چکر مکمل کر کے باہر نکل جائیں، نماز پڑھیں، نماز فرض ہے پھر بعد میں، لیکن اگر آپ کبھی یہیں پھنس گئے ایسی جگہ اور آپ کو درمیان میں نماز پڑھنا پڑی تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ چکر جو ادھورا کیا ہے اس کو لوٹا لیں، حجر اسود پہ لوٹ کے پھر شروع کریں، یا پھر کم از کم 4-5 میٹر پیچھے لوٹے تاکہ جتنا حصہ آپ کا بیت اللہ کے سید میں ہوا ہے وہ تو طواف سے باہر ہے، اس پہ دم آئے گا، اگر نہیں لوٹائیں گے اس کو تو اس کو پیچھے لوٹ کے کرنا ضروری ہے، حجر اسود سے بہتر ہے، ورنہ 4-5 میٹر اتنا پیچھے لوٹ جائے کہ یقین ہو جائے کہ یہاں جو ہے ہمارا، چونکہ آپ انسان رش میں پھر آگے چلتا چلا جاتا ہے، کبھی ادھر سینہ ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور تو سب صفحے پر آنا شروع کر دیتے ہیں، تو احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اذان سے پہلے اپنا چکر مکمل کر کے روک دے، باقی چکر نماز بعد پورے کریں، اگرچہ 2 چکر ہوئے باقی بعد میں 5 کر لے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز کے وقت تک کرنا ہی ترتیب خاص طور سے عورتوں کے لیے بالکل غلط ترتیب ہے، ٹھیک لیکن مرد کو لیے بھی احتیاطی ہے کہ اذان سے پہلے روک دیں اور درمیان میں جو چکر ہوا اس کو حجر اسود سے شروع کریں، وہ بہتر ہے۔ ٹھیک۔ اچھا اب سب ایک نیت کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا کہ نیت جب کریں گے تو کیا ایک زبان سے کہنا ضروری ہے؟ اور نیت کے بارے میں ایک سوال کسی نے مجھے ابھی واٹس ایپ پہ بھیجا ہے کہ تینوں کی جو اگر وہ حج قران کر رہا ہے تو اس کی نیت کس طرح ہوگی؟ یہ قرآن کی نیت ہی ہوتی ہے، اللہ میں عمرے اور حج کی نیت کرتا ہوں، عمرے اور حج کی ایک ساتھ دونوں کی نیت، لبیک اللہم عمرتن وحجا، عمرتن وحجا، عمرے کی بھی اور حج کی دونوں کی نیت کرتا ہوں، یہ ہے۔ جی عربی میں کہنا ضروری ہے، نیت اردو میں بھی کی جا سکتی ہے، تو اور زبان سے کہنا اس لیے یہ ہوتا ہے کہ حج میں یا عمرے میں چونکہ لبیک پڑھنا زبان سے ضروری ہے، تو لبیک زبان سے ضروری ہے، اگر دل میں نیت کر کے آپ نے لبیک زبان سے پڑھ لی تب بھی ٹھیک ہے، تو خالی اصل میں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دل میں تو میرا ارادہ ہے، وہ ارادہ الگ چیز ہوتی ہے، نیت الگ چیز ہوتی ہے، تو نیت کے لیے آپ زبان سے باقاعدہ الفاظ ادا کریں تبھی وہ صحیح ترتیب ہے عمرے اور حج میں۔ ٹھیک۔ اور لیکن اگر بندے نے لبیک کہہ لیا اور خدا نخواستہ زبان سے پڑھنا بھول گیا تو اور تو پھر بھی اس کے کوئی دم؟ اگر لبیک اس نے داخل ہو احرام میں داخل ہونے کی نیت سے کہہ لی تو کافی ہو جائے گی، احرام میں داخل ہونے کی نیت سے کہنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مصعب یہ اگر حج تمتع کر رہے ہیں اور عمرہ کر لیا اور عمرہ کرنے کے بعد کیونکہ اب دوسرے تیسرے دن ہی حج کے بعد پھر قصر کرنا ہے، تو کیا ایسی صورت میں افضل کیا ہوگا کہ قصر پورا کروا لیا جائے عمرہ کے بعد اور پھر دوبارہ حج کے بعد دوبارہ قصر کیا جائے؟ اگر بال بڑے ہیں تو قصر کر سکتا ہے، وہی ہم نے کہا نا، بڑے بال ہیں تو آپ مشین سے قصر کر لیں، بعد ٹھیک۔ میں حلق کر لیں، حج میں حلق میں سہولت ہو جاتی ہے، جی لیکن اگر بال چھوٹے ہیں تو پھر تو حلق کرنا ہی پڑے گا اس کو، جس نے بعض سے لوگ نے رمضان بعد عمرہ کیا ہوتا ہے یا رمضان میں عمرہ کیا ہے، بال چھوٹے ہیں جی جی تو ان کو تو حلق ہی کرنا ہے، وہ قصر کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک۔ لیکن مصعب اگر وہ عمرے میں بھی حلق کر لے تو افضل ہے اس کے لیے؟ عمرے میں بھی ہمارے یہاں تو مطلقاً حلق افضل ہے، ٹھیک بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بال بڑے ہیں قصر کر لیں تو بہتر ہے، بعض علماء کی رائے ہے، لیکن بہرحال یہ
حج کے موقع پر عمرے میں بھی حلق ہی بہتر ہے۔ ٹھیک، مصعب آپ نے مستورات کا بتایا تھا، بال کا جس طرح سے کہ وہ ایک آدھ دو چار بال نہ لیں، تو تو دو اس چار بال بھی نہ لیں، چند جی لٹ بھی نہ لیں، بلکہ پورے بال پکڑ کے کاٹیں، پورے سر کے بال جتنے بھی چوٹی ہے نیچے جی 2 انچ جی کاٹ لیں۔ ٹھیک، 2 انچ کاٹ لیں، ٹھیک۔ اور جی مصعب یہی اگر تمتع میں ہوگا تو وہی 2 انچ پہلے عمرے کے کٹیں گے اور پھر حج کے بھی اسی طرح ہوں گے؟ حج کی بھی اسی طرح عمرے کے الگ کٹیں گے، پھر حج کے الگ کٹیں گے، جی ہاں۔ اور مصعب اپنے خود انسان اپنے احرام مطلب جب عمرہ ختم کر لیا یا حج کر لیا تو اپنے عورت جو ہے، عورت کے لیے مسئلہ نہیں ہے، عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، ٹھیک ہے لیکن مرد کے لیے مسئلہ ہے۔ مرد تو چونکہ قینچی اس کے لیے استعمال صحیح نہیں ہے، اگر بلیڈ سے اس کو اپنے بال کاٹنا آتے ہیں تو بلیڈ سے اپنے بال کاٹ لے، لیکن مرد نہیں کاٹ سکتا بلیڈ، عام طور پہ لوگ نہیں کاٹ پاتے۔ ٹھیک اور اسی طرح مشین سے اگر بڑے بال ہیں تو پھر مشین سے آپ کاٹ سکتے تو کاٹ لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوٹے بال ہیں تو حلق ہی کرنا پڑے گا آپ کو۔ جی۔ اچھا مصعب، دو لوگ ایک ساتھ عمرہ یا حج کر رہے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے کر سکتے ہیں جب انہوں نے قربانی مطلب جب عمرہ کر لیا یا حج کا ارکان مکمل ہو ہاں، گئے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ دو حج کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا حلق کر لیں تو کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اور دو عورتیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں، دو مرد ہیں دونوں ایک دوسرے کا حلق کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا مصعب، اگر کوئی مکروہ وقت ہو اور عرف جو نماز کا مکروہ وقت آ جاتا ہے نیت کے وقت میں، تو اس میں پھر وہ نماز نہیں پڑھے گا سنت احرام کی؟ احرام باندھنے کے وقت نیت کرتے وقت اگر اثر بعد کوئی نیت کر رہا ہے تو 2 رکعت نہیں پڑے گا، خالی نیت کرے گا اور لبیک پڑے گا بس۔ ٹھیک، اور اسی طرح اگر جو طواف کے واجب ہیں وہ رش کی وجہ سے اگر اب عصر کے بعد اس نے طواف ختم کیا ہے اور اس کو واپس جانا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا حرم کے سے باہر جا کے یا کیمپ میں پڑھ سکتا ہے وہ اپنی طواف کی 2 رکعت؟ مینا جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، حج اچھا طواف کی 2 رکعت مینا میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، پھر صحیح مکمل کر لے، جی اور اگر 2 رکعت مینا جا کے پڑھ، مینا بھی حدود دائرہ میں وہاں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی۔ صاحب ایک سوال اور تھا، طواف سوری حج افراد کے اندر کیا طواف قدوم لازم ہے؟ سنت ہے، لازم نہیں ہے۔ تو افراد میں طواف قدوم سنت ہے، حج افراد میں۔ اچھا مصعب، بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ، کیونکہ یہ سوال اب آگے بھی لوگ ہی پوچھیں گے تو اس لیے یاد آ گیا تو پوچھ لوں کہ قرآن میں 2 صحیح ہوں گی؟ قرآن میں جو ہے ایک صحیح عمرے کی ہوتی ہے، ایک صحیح حج کی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے قرآن کا پورا ایک بیان ریکارڈ کرا دیا تاکہ لوگ جو ہے اس کی تفصیل سن لیں، سمجھ لیں، اس کو قرآن کرنا ہے وہ اس کو سن کے سمجھ کے کرے، ورنہ انسان ایک عمرے کی صحیح کر لے گا، حج کی نہیں کرے گا، یا حج کی کر لے گا عمرے نہیں کرے گا تو دم دینا پڑے گا۔ باقی اس میں مسلکوں کا اختلاف موجود ہے، تو ہوں اس لیے انسان کنفیوز ہوتا ہے، تو جی اپنی جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے کرے، وہی ترتیب جو ہے صحابہ سے منقول ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی نے جو قرآن کیا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، تو ان سے یہی منقول ہے ترتیب، 2 صحیح کی تو 2 صحیح کرنا وہ اصل طریقہ ہے۔ اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص حج بدل کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی قربانی کس کے نام کی ہوگی؟ حج بدل میں جو حج کرتا ہے وہ قربانی اپنے نام سے دیتا ہے، حج اس کسی اور کے نام سے ہوگا، قربانی اس کے اپنے نام سے ہوگی۔ اور مصعب نیت میں بھی وہ کیا نیت کس طرح کی ہوگی اس کی؟ حج کی نیت تو دوسرے کی طرف سے کرے گا، قربانی جو ہے اس نے جو حج کی وہ قربانی تو حج کی نیت سے دے گا نا، حج تمتع کی نیت سے اپنے نام سے دے گا، ٹھیک تمتع کیا تو تمتع کی نیت سے دے گا، قران کیا تو قران کی نیت سے دے گا قربانی۔ ٹھیک ٹھیک۔ جی اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ ایک شخص ہے جو کہ حج بدل کر رہا ہے لیکن اس نے حج کے ایام میں ہی عمرہ کر لیا ہے، تو یہ عمرہ جو کرے گا وہ اس نے تو پہلے عمرہ کر لیا، تو عمرہ کس کی نیت میں بھی اسی ان کے جس کے نام کا کر رہا ہے انہی کی نیت ہوگی یا اب وہ وہ جو کر چکا ہے تو الگ ہو گیا، اب دوبارہ جب کرے گا تو اس میں ان کی نیت کر لے گی، پہلے تو الگ ہو گیا نا، یہ تو پہلے جی اپنے جی نام سے کر چکا ہے۔ جی 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 جی، لیکن وہ اب کرے گا حج تمتع ہی؟ ہاں تمتع ہی کرنا پڑے گا، اگر وہ نسلی نہیں کیا تو حج تمتع ہی کرنا پڑے گا اس کو۔ ٹھیک، وہ سب ایک سوال جو آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہو، قربانی کا مسئلہ جب آتا ہے تو وہ بعض دفعہ میسج آتے ہیں بعض دفعہ میسج نہیں آتے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا کہ انتظار کرنا پڑے گا اور کب تک انتظار جن کریں؟ لوگوں نے قربانی سرکاری بینک ادارے کو دیے ہیں تو جن کو میسج نہیں آیا ہے وہ انتظار کریں، وہ رمی جلدی کر لیں اور حلق قصر کرنے میں انتظار کریں، یا تو رات کو کریں یا دوسرے دن کریں، مطلب یہ کہ غروب آفتاب کے بعد تک انتظار کریں رات تک؟ یا غروب آفتاب کے بعد تک انتظار کریں۔ ٹھیک، اور مصعب یہ جو تینوں دن کے جو کنکریوں کے وقت ہیں، جو 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 انتہائی اور ابتدائی وقت ہے اس کا ذرا دوبارہ بتا دیجیے گا۔ پہلے دن کا تو وقت طویل ہوتا ہے، صبح سے شروع ہوتا ہے،
طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے ہم نے جیسے کہا نا مغرب تک بھی مار جی سکتے جی ہیں، مغروب بعد بھی رمی کی جا سکتی ہے. تو پہلے دن تو کافی وقت ہوتا ہے، لوگ دن میں مار کے فارغ ہو جاتے ہیں. دوسرے دن کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرے دن جو ہے زوال سے شروع ہوتا ہے ظہر سے، اور مغرب تک مسنون ہے، مغرب کے بعد مکروہ ہے. اب مکروہ جو ہے مغرب بعد شروع ہوتا ہے، تو جن کی جو ضعیف ہیں یا خواتین ہیں تو مغربات بھی بلا کراہت ان کی بھی رمی ہو جاتی ہے. اب کب تک رمی کریں؟ رات میں تو کوشش کرنے چاہیے، چونکہ مغرب بعد تو عموماً رش نہیں ہوتا، معمولی سے لوگ رہ جاتے ہیں. جو رش سارا دن میں ہوتا ہے آج کل تو خاص طور سے لوگ جو ہیں بے حساب مارتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے لوگ رمی کرتے رہتے ہیں. آج کل لوگوں کا تو حساب ایسے ہی، مسائل سیکھتے نہیں، 24 گھنٹے رمی کرتے رہتے ہیں. تو رات کے وقت میں رش نہیں ہوتا. تو رات میں جس کو رمی کرنا ہے تو مغرب بعد کوشش کریں کہ 12 بجے سے پہلے رمی سے فارغ ہو جائیں. اگر 12 بجے بعد کوئی کرنے جائے گا تو خطرہ ہوتا ہے پھر مزید تاخیر ہوگی، کبھی اگر ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی اس کے مسائل ہوتے ہیں، پھر دم کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہی کہتے ہیں رات میں اگر کسی کو کرنا بھی ہے، کسی وجہ سے کرنا پڑ جائے تو 12 بجے سے پہلے کر کے فارغ ہو جائے. ٹھیک. مصعب مصعب یہ مزدلفہ کا ایک سوال تھا کہ اگر کوئی شخص بہت لیٹ پہنچا مزدلفہ میں تو بھی وہ اپنی مغرب کی نماز مزدلفہ میں ہی پڑھے گا؟ اگر زیادہ تاخیر ہو جائے اور فجر کے وقت قریب ہونے لگے تو راستے میں جہاں ہے وہیں مغرب عشاء پڑھ لیں. اور تاخیر مصعب کب تک؟ جیسے اب اگر فجر جو ہے وہ 4:30 یعنی اذان. اگر رات میں 2-3 بج جائے اور پتہ نہیں کب پہنچیں گے تو پھر 2-3 بجے وہی مغرب عشاء وہیں پڑھ لیں، اچھا وہیں پڑھ لیں. راستے میں جہاں ہے. جی جہاں پر ہے. ٹھیک. اچھا مصعب ایک سوال مزدلفہ کے بارے میں ہی تھا کہ بعض آپریٹر جو ہے وہ 1 تہائی رات کو ہی وہ لوگوں کو لے جاتے ہیں اور پھر وہ صبح ہی کنکری بہت صبح سے ارلی صبح لگوا دیتے ہیں. تو اس صورت میں کیا اس میں کرنا؟ 2 غلطیاں ہیں، ایک تو رات میں جانا اور ایک کنکری فجر سے پہلے مارنا. فجر سے پہلے جو رمی کرے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا، اس کی رمی نہیں ہوگی، یا تو دوبارہ جا کے اعادہ کرے یا دم دے. اور رات میں جو گئے تو اس کا عورتوں پہ دم نہیں آتا، مردوں پہ دم آتا ہے اس کا. عورتوں پہ اور ضعیف حضرات پہ دم نہیں ہوگا. تو اگر وہ لے جائیں تو اس میں 2 شکلیں ہیں. بہتر تو یہ ہے جیسے ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں آپ لوگ چلے جائیے، ہم اپنا خود آ جائیں گے، کیونکہ ٹرین سے اکثر جاتے ہیں، اکثر ٹرین والے ہوتے ہیں تو جی ٹرین والوں کو زیادہ مسئلہ نہیں ہے. تو اور جو دوسرے بس والے بھی ہیں تو عورتوں کو بھیج دیں، اپنی ضعیف حضرات ہیں ان کو بھیج دیں، جوان تو پیدل بھی چلے جاتے ہیں. مزدلفہ مینا زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہے. جی تو یہ بہتر ہے، تو اس میں دم سے بچ جائیں گے. وہ اگر کبھی اصرار کرتے ہیں تو ان سے بحث تو نہیں کر سکتے، چونکہ وہ تو تابع ہوتے ہیں اپنے رول کے، جو ان کے نظام ہے اس کے تابع ہوتے ہیں. اس لیے ان سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ خاموشی سے اپنا رک جائیں، تاخیر کر کے جائیں تو بہتر ہے. یا پھر دوسرا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر وہ رات میں لے گئے آپ کو، آپ اسی ٹرین سے وہاں گھر والوں کو چھوڑ کے واپس آپ ٹرین سے واپس آ جائیں مزدلفہ، کنارے پہ رکے رہیں، فجر کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ چلے جائیں. ٹھیک. ٹھیک. مصعب یہ طواف افادہ جو ہے، طواف زیارہ جو ہے، وہ اس کے لیے کیا 10 کو ہی کرنا لازم ہے یا کچھ اور حد ہے اس کی؟ یہ تو پہلے ذکر کیا ہم نے نا، تفصیل سے، کہ جی 10 کو افضل ہے، جی 11 کو بھی ہو سکتا ہے، 12 کو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. ٹھیک مصعب. 12 کو زور سے پہلے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، باقی آئندہ سوالات کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک مصعب. تو اگلے ہفتے پھر اسی 1:45 مصعب رکھ سکتے ہیں 1:30 ہاں تاکہ 1:30 بجے رکھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، 1:30 بجے مناسب ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا، میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا، آپ وہاں پہ ٹھیک ہے سوال انشاءاللہ. لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ ٹھیک خیر ہے. مصعب. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ. السلام علیکم. جی جیسے مصعب نے بتا دیا، انشاءاللہ اگلی دفعہ سوال جواب کا سیشن ہوگا، تو پھر آپ تمام کے سوالات ایک ایک کر کے میں آپ کو ایک لنک شیئر کر دوں گا ڈاکومنٹ، اس میں اپنے سوال لکھ بھی سکتے ہیں اور پھر مصعب سے لے بھی لیں گے. اگلی دفعہ 1:30 بجے شروع کریں گے تاکہ ہمارے پاس مزید وقت ہو اثر تک، کیونکہ اور ہم تقریباً 3-4 سیشن ہوں گے. مستورات کا جو سوال جواب کا سیشن ہوگا وہ سپریٹ ہوگا بالکل. جزاکم اللہ خیر. اس کی ریکارڈنگ شیئر کر دی جائے گی، امید ہے اور انشاءاللہ آپ کو نفع ہوا ہوگا اس پورے سیشن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.